درس منطق کے استاد وسیم پوچھ دو میں آبانہ ارشد مدرسے علمی ثقل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو قیاس کے بیان میں تھی. عرض ہوا کہ قیاس یا قیاس اقترانی ہے یا قیاس اقترانی میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ بمادت ہی و حیعت ہی مقدمتین میں ذکر نہیں ہوتا، جبکہ قیاس استثنائی میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ بمادت ہی و حیعت ہی مقدمتین میں ذکر ہوتا ہے. اچھا، آتے ہیں ہر ایک قیاس کی تفصیلات کی طرف. پہلے آتے ہیں قیاس اقترانی کی طرف. عرض ہوا کہ قیاس اقترانی میں بنیادی طریقے سے یہ نقطہ مد نظر ہوتا ہے کہ مقدمتین میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ بمادت ہی و حیعت ہی ذکر نہیں ہوتا. خوب، اس کے بعد قیاس اقترانی کے اندر جو اجزاء ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ اجزاء کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نتیجے کے اجزاء سے وارد ہو جائیں. مثلا نتیجے کے اندر جو موضوع ہوتا ہے اس کو اصغر کہتے ہیں، نتیجے کے اندر جو محمول ہوتا ہے اسے اکبر کہتے ہیں، جس مقدمے کے اندر اصغر ہو اس کو صغرا کہتے ہیں، جس مقدمے کے اندر اکبر ہو اس کو، اور وہ جز جو دونوں کے اندر متکرر ہو رہا ہے، دونوں کے اندر مشترک ہے، اس کو حد وسط کہتے ہیں. کہ یہ ٹکڑا دیکھ لیں پھر آگے چلتے ہیں. الاقترانی الحملی حدودہ آغا عباس انجا باش یجب ان یشتمل القیاس الاقترانی علی مقدمتین. واجب ہے کہ قیاس اقترانی مشتمل ہو دو مقدموں پر تاکہ لینتجا المطلوب، تاکہ یہ دونوں مقدمے مطلوب کا نتیجہ دیں. وَيَجِبُ أَيْضًا أَن تَشْتَمِلَ الْمُقَدِّمَتَانِ عَلَى حُدُودٍ ثَلَاثَةٍ، اور ضروری ہے کہ دونوں مقدمے 3 حدود پر کیا ہو؟ مشتمل ہو. حدود یعنی وہی اجزاء، حد یعنی وہی جز. کون سے 3؟ حد متکرر مشترک بینہما. پہلی حد اور پہلا جز وہ ہے کہ متکررن جس کا تکرار ہوتا ہے، مشترکن مشترک ہو بینہما ان دونوں، بھلے دونوں مقدموں کے درمیان مشترک ہو یا اصغر اور اکبر کے درمیان مشترک ہو. وحد کہ یختص بالاولی، ایک حد اور جز ایسا ہو جو ایک مقدمے کے ساتھ مخصوص ہو. وحد بالثانیہ، اور ایک جز ایسا ہو جو دوسرے مقدمے کے ساتھ مختص اور مخصوص ہو. والحد المتکرر المشترک هو الذی یربط بین الحدین الآخرین. کہتے ہیں وہ حد کہ جس کا تکرار ہو رہا ہے اور جو مشترک ہے وہی حد ہے کہ جو دو دوسری حدود کے درمیان ارتباط کا کام دے رہی ہے. جس کو کل عرض کیا تھا میں نے کہ ایک ایسا جز ہے کہ جو پل کا کام دے رہا ہے. دونوں یعنی مقدمہ اولا کے اندر جو ایک جز موجود ہے اور مقدمہ ثانیہ کے اندر جو جز موجود ہے، ان دونوں کو ملانے کے لیے پل کا کام دے رہا ہے. درست ہے آقا؟
وَيُحْذَفُ فِي النَّتِیجہ، اور نتیجے میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کیا جاتا ہے. الَّتِی تَتَأَلَّفُ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدَّيْنِ، درست آگا وہ نتیجہ کہ جو بنتا ہے ان دونوں حدود سے. بھلے آگا نتیجہ ان دونوں حدوں سے بنتا ہے نا، یعنی ان دونوں مقدموں سے بنتا ہے. ادھر سے اصغر کو اٹھایا، ادھر سے اکبر کو اٹھایا، ان دونوں حدوں کو ملایا تو نتیجہ بن جائے گا. وَيُحْذَفُ فِي النَّتِیجہ، اور یہ جو حد متکرر ہے اس کو حذف کیا جائے گا نتیجے میں. نتیجہ کیا بھلا ہے؟ التی، وہ چیز ہے کہ تتألف من هذین الحدین، ان دونوں حدوں سے مرکب ہوتا ہے. کون سی دونوں حد؟ وہ جو پہلے مقدمے میں بھی ہے اور دوسرے مقدمے میں بھی ہے، یعنی وہی اصغر اور اکبر دیے. روشن ہے مطلب آئیوں سجاد؟ روشن ہے؟ اذ یکون احدہما موضوعا لہا والآخر محمولا. بھائی نتیجہ ان دونوں حدوں سے کیوں بنتا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان دونوں حدوں میں سے ایک حد نتیجے کا موضوع ہے اور دوسری حد نتیجے کا محمول ہے. پس فَهُوَ كَشَمْعَةٍ، یہ حد متکرر شمعہ کی طرح ہے کہ تفنی نفسہا، جو اپنے آپ کو فدا کرتی ہے، لتضیء لغیرہا، تاکہ دوسروں کو روشنائی دے. تفنی اپنے آپ کو فانی کرتی ہے، مشکل نہ دار ہے. یا بھلے تفنی درست باب فعال سے ہو تو صحیح ہے، کیونکہ تفنی یعنی فانی ہوتی ہے، تفنی یعنی فانی کرتی ہے. تفنی نفسہا، اپنے آپ کو فانی کرتی ہے. لتضیء، تاکہ روشن کرے یا روشن ہو، لغیرہا، کس کے لیے؟ اپنے غیر کے لیے. چراغ ایسے ہوتا ہے نا، بقول ان کے خود جلتا ہے اور دوسروں کو روشنی دیتا ہے. سچ کو حد المتکرر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ متکرر ہے نا، اینن اسی جگہ پر بھی، اینن اسی جگہ پر بھی. ہاں یعنی نتیجے میں اور مقدمے نا، صغرا اور کبرا میں حد وسط کی بات. بھلے حد متکرر آمونے دیگے تو صغرا اور کبرا متکرر ہو رہی ہے. اینن وہی چیز صغرا میں بھی ہے، اینن وہی چیز کبرا میں بھی ہے، تو لہذا اس کو ہم کہیں گے حد متکرر. مشہور یہ ہے کہ پروانہ جو شمع کے گرد گھومتا ہے عاشق ہوتا ہے شمع کا، ہے نا، قریب جاتا ہے، جلتا ہے، پھر جاتا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں ھذا کلام شعری، غلط بات ہے. ایسے ہی شعراء نے اپنی طرف سے بنایا. ملا صدرہ کہتے ہیں اصل مسئلہ دوسرا ہے. اصل مسئلہ یہ کہ پروانے میں حافظہ نہیں ہوتا، حص ہے، حافظہ نہیں ہوتا. لہذا پہلی مرتبہ جب گیا نا جلا تو بھول گیا. یہ بات اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں اس کے قریب جاؤں گا تو پھر جلوں گا، اس لیے پھر جاتا ہے. وہ دوسری مرتبہ نہیں جائے گا جس کے ذہن میں قوت خیال ہو. پروانے میں قوت حص ہے، قوت خیال نہیں ہے. خیال کا کام ہے کہ اس کے اندر وہ چیز محفوظ رہتی ہے. مثلا میں دیکھ رہا ہوں، یہ منظر دیکھا، خوب یہ منظر میرے ذہن میں محفوظ بھی ہو جاتا ہے. جو محفوظ ہو جاتا ہے وہ قوت خیال کا کام ہے. قوت خیال اس محسوسات کو محفوظ کرتی ہے اپنے پاس. تو ملا صدرہ کہتے ہیں کہ پروانے کے پاس قوت خیال نہیں ہے، حص ہے، یعنی وہ مادیات کے اندر بالکل غرق ہے، بالکل غرق ہے، حافظہ نہیں ہے بالکل بھی، نتیجتاً بار بار اس کی طرف جاتا ہے. خوب افسوس ہے ہم بعض انسانوں پر کہ ہمارے پاس حافظہ ہوتا ہے لیکن دنیا کے ساتھ ہمارا معاملہ پروانے والا ہوتا ہے، پروانے والا ہوتا ہے. اگرچہ ہم لوگوں کے حافظے میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے لیکن کانہ ایسے ہوا ہی نہیں،
اگر نا دنیا نے کس کو دھوکہ نہیں دیا، اتنے شوہر کیے سب کو ذلیل و خوار کیا، لیکن بار بار ہم اس کی طرف بھاگتے جاتے ہیں نا. دنیا والی بات ملا صدر کی یا ہاں تو والا بات پر توجہ کرو. اللہ صدرہ کو کیسے اس بات کا علم ہوا؟ ارے اس کو چھوڑے، یہ دیکھے حاشیے میں حاشیہ نہیں ہوتا ہے، یہ وہ صرف حاشیہ فقط حاشیے کی حد تک ہے. سوال ادھر درست ہے. وَلْنَعُدْ إِلَى الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْمُصْطَلَحَاتِ الْعَامَّةِ. آغا مصطلحات عامہ میں جو ہم مثال دے کر آئے ہیں اسی کی طرف پھر پلٹتے ہیں. لِتَطْبِيقِ الْحُدُودِ عَلَيْهِ، تاکہ اس پر حدود کو کیا کرے؟ تطبیق کرے. فَنَقُولُ، پس کہتے ہیں فاسقون، جو قضیہ ہم نے بنایا تھا، هو المتکرر المشترک الذي اعتربت بین شارب الخمر اور ترد الشہادہ. کہہ رہے فاسق وہ جو قضیہ ہم نے بنایا تھا نا کہ بھلے شارب الخمر فاسقن وکل فاسق ترد شہادتو، تو وہاں پر فاسق وہ حد متکرر اور مشترک ہے کہ جو ربط ایجاد کر رہا ہے کس کے درمیان؟ شارب الخمر اور ترد و شہادتو کے درمیان. بے شارب الخمر وهو الحد المختص بالمقدمۃ الاولی، کہ جس کو اصغر کہہ رہے تھے. درست ہے. اعتربت بین شارب الخمر و بین ترد شہادتو، ایسے عبارت ہے. درست ہے، پڑھیں گے اسے. اور ربط ایجاد کر رہا ہے اس کے درمیان کہ ترد شہادتو وهو الحد المختص بالمقدمۃ الثانیہ. اگر بس اس مقدمہ ثانیہ والی حد کو کیا کہیں گے؟ ہاں جانیس دی کے چکار کو نا مقدمہ، ہاں اس میں چاہیے مقدمے دوم نہ مقدمہ دوم میں جو حد، وہ حد جو مقدمہ دوم کے ساتھ مختص ہے انہیں چیمی گے اکبر. جو کبرا کہہ رہے ہیں وہ بھی یاد کر لیں. اکبر نہ کہ کبرا، کبرا تو پورا مقدمہ ہے، مقدمہ ثانیہ کبرا ہے، لیکن وہ حد جو مقدمہ ثانیہ کے ساتھ مختص ہے وہ اکبر ہے. استاد مقدمے اول کے اندر یا پورے مقدمے کو ہم کہیں گے صغرا، دوسرے اول یا دوم کوئی بھی صغرا کبرا پورے مقدمے کو کہیں گے. اس کے اندر موضوع اور محمول ہوتے ہیں نا. بھلے تو یہاں پر صغرا کے محمول کو حد وسط بول رہے ہیں. کیوں بھائی آج بلا آپ لوگ سگنل نہیں لے رہے؟ خیریت تو ہے؟ سب لوگ راہل ہے. آسان باتیں بالکل، اور اس میں ایسے کر رہے ہیں. بابا جو پورا مقدمہ ہے نا، میں نے اعتماد کیا لیکن لگتا ہے کہ اشتباہ کیا. خوب ہم کہہ رہے ہیں شارب الخمر فاسقن وکل فاسقن ترد شہادتہ. اس کے اندر 3 حدود ہیں، 2 مقدمے ہیں اور 2 مقدموں میں 3 حدیں ہیں، یعنی 3 اجزاء ہیں. خب حد اول شارب الخمر، حد ثانی فاسق، صحیح ہے، اور حد ثالث تیسری حد ترد شہادت ہو. تو
اب ان تین حدود میں حد یعنی ایک حد ایسی ہے جو دونوں میں متکرر ہے. حالانکہ حد کی جگہ پر میں لفظ جز استعمال کرتا ہوں. ایک جز ایسا ہے جو دونوں کے درمیان متکرر ہے. وہ کیا ہے؟ فاسق. یہاں پر فاسق ایک ایسا جز ہے جو دونوں کے درمیان تکرار ہو رہا ہے. مقدمہ اول میں بھی ہے اور مقدمہ ثانیہ میں بھی ہے. درست آگا. اور یہ جز جو دونوں میں تکرار ہو رہا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ یہ رابطہ پیدا کرے حد اول میں یعنی شارب الخمر میں، اور جو ترد و شہادت ہو یعنی یہ جو تیسری حد ہم قرار دے رہے تھے یعنی تیسرا جو جز تھا، اس فاسق کا کام ہے ان دونوں کے درمیان ارتباط پیدا کرے. پل ہے یہاں تک تو روشن ہے. اب اس کے اندر جو پہلا مقدمہ ہے، ایک حد اور ایک جز پہلے مقدمے کے ساتھ مخصوص ہے. جو جز مقدمہ اول کے ساتھ مخصوص ہے اس کو ہم کہتے ہیں اصغر، اور جو جز مقدمہ ثانیہ کے ساتھ مخصوص ہے اس کو ہم کہتے ہیں اکبر. درست ہے. اور جس مقدمے میں اصغر ہو اس پورے مقدمے کو کہتے ہیں صغرا، اور جس مقدمے میں اکبر ہو اس پورے مقدمے کو کہتے ہیں کبرا. روشن ہوا مطلب؟ بھلے یہ فارسی کو یاد ہے بھلے. تنتج المقدمتان، کیا ان دونوں مقدموں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شارب الخمر ترد شہادت بحذف الحد المشترک. نتیجہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ حد وسط کو گرا دو. وقد سموا كل واحد من الحدود الثلاثه باسم خاص. کبھی کبھار ان تینوں حدود میں سے ہر ایک کا خاص نام رکھتے ہیں جو میں نے بتایا، اصغر و اکبر و حد وسط. الحد الاوسط او الوسط دونوں نام دیتے ہیں. حد اوسط بھی کہتے ہیں، حد وسط بھی کہتے ہیں. وَهُوَ الْحَدُّ الْمُشْتَرَكُ، وہ کیا ہے؟ مشترک جز ہے دونوں میں. کیوں بھائی مشترک ہے؟ اس لیے کہ لِتَوَسُّطِ ہی بین رفیقی ہے، کیونکہ اس کا کام ہے دونوں رفیقوں میں واسطہ برقرار کرنا. اگر واسطے کا کام یہی ہوتا ہے، واسطہ کیا کرتا ہے؟ فاعل کا اثر قابل تک پہنچاتا ہے، یعنی دو کو آپس میں جوڑتا ہے. مثلا ہم جو کہتے ہیں نبی، امام، وسیع، خدا اور مخلوقات کے درمیان واسطہ ہے، یعنی وہ ایسے جڑا ہوا ہے، عالم ملکوت سے بھی جڑا ہوا ہے، عالم ملک کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، تاکہ پل بنے نا. خالی جو عالم خلق کے اندر ہے، مخلوقات ہیں ادھر ہیں دنیا میں، وہ عالم ملکوت سے جڑ نہیں سکتے. اور جو فقط خالی ملکوتی ہیں وہ فقط اس کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے. لہذا قرآن کہتا ہے کہ فرشتہ نبی نہیں ہو سکتا. وہ لوگ کہتے بھی تھے کہ بھئی نبی فرشتہ کیوں نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر فرشتے کو بھی ہم نبی بناتے تو انسان بناتے. ایسا چاہیے نا جو دونوں طرف جڑے. این سبب المتصل بین السماء والارض، ایسے ادھر اور ادھر دونوں طرفوں سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. ایسے ہی وَهُوَ الْحَدُّ الْمُشْتَرَكُ لِتَوَسُّطِهِ بَيْنَ رَفِيقَيْهِ ہے، اپنے دونوں رفیق، کیونکہ حد وسط کا دوست اصغر بھی ہے، حد وسط کا دوست اکبر بھی ہے، دونوں کے ساتھ اس کا ارتباط ہے. اب درمیان میں سے گر جاتا ہے، ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. لِتَوَسُّطِهِ بَيْنَ رَفِيقَيْهِ فِي نِسبَةِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ، دونوں میں سے ایک کی جو دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے اس میں یہ واسطہ بنتا ہے. نا ایسا ہی ہے نا. رفیقی سے کیا مراد لے رہا ہے؟ اصغر و اکبر. نہیں یعنی رفیق
लफ्ज़ से क्या मुराद ले रहे हैं? रफीक यानी इर्तबात है ना, दोस्त है। हद वसत असगर के साथ भी जमा हो रहा है, अकबर के साथ भी जमा हो रहा है, लिहाजा कानव उनका दोस्त है। हद वसत कानव असगर और अकबर दोनों के साथ इसकी दोस्ती है। वयुसम्मा ऐज़न अल हुज्जा, हद वसत को हुज्जत भी कहते हैं, क्योंकि दर हकीकत जोड़ने वाली चीज ही हद वसत है। लिअन्नहु युहतज्जु बिही अला निस्बत बैनल हद्दैन, इसलिए कि इसी हद औसत से ही एहतजाज किया जाता है इस बात पर, किस बात पर? अला निस्बत बैनल हद्दैन, कि असगर और अकबर के दरमियान जो निस्बत है, अल्फासिको तुरद्दु शहादतो, इस पर एहतजाज किसके जरिए से कर रहे हैं? फासिक के जरिए से। समझ रहे? और आम तौर पर किताबों के अंदर ऐसे फनी तरीके से तो तफसील से जिक्र नहीं करते, हाजा सुगरा, हाजा कुबरा, हाजा नतीजा, ऐसे नहीं कहते। वहां पर नुक्ता बयान करके फौरन कहते हैं लिअन्नहु फुला। ये जो आप इबारतों में देखते हैं ना, लिअन्नहु फुला, ये लिअन्नहु में हद वसत को जिक्र करता है। जो किताबों में आप पढ़ते हैं, एक मतलब को जिक्र किया और उसके बाद फौरन उसके लिए एहतजाज वो करता है, इल्लत जिक्र करता है। लिअन्नहु फुला में हद वसत को जिक्र करता है। ये गौर कीजिएगा, यानी कअन्नहु वहां पर भी इस्तिदलाल होता है, सुगरा कुबरा होता है, लिअन्नहु फुला में हद वसत की तरफ मुतवज्जे करता है। वयुसम्मा ऐज़न अल वासिता फिल इस्बात, इसको वासिता फिल इस्बात भी कहते हैं। वासिता फिल इस्बात यानी वो वास्ता जो सबूत अकबर लिल असगर के लिए हो, कि कल मैंने इसकी आखिरी जलसे में तफसील से वजाहत की थी। और इसके मुकाबले में वासिता है और वासिता है, मुबाहिजा नहीं करते। वासिता है फिल, बाबा ये अहम मतालिब है, ये किफाया तक आखिर तक आपको काम आएंगे, इसको याद करें। वासिता फिल इस्बात, हद वसत को इसको कहते हैं, हद वसत, वासिता फिल इस्बात, वासिता दर हकीकत हद वसत है, लेकिन किस चीज के लिए वासिता है? वासिता सबूत अकबर लिल असगर के लिए, रोशन है। और वासिता फिल सबूत यानी एक शय के वजूद खारजी की इल्लत, और वासिता फिल उरूज यानी जहां पर हुक्म हकीकतन वासिते के लिए साबित हो, सानियन व बिल अरज उसकी निस्बत जिल वास्ते की तरफ दे। खूब याद भी गिरी दिनों, बहुत ज्यादा कसीरुल फायदा है ये इस्तिलाह जो अर्ज किया था मैंने। खूब, इसको वासिता फिल इस्बात क्यों कहते हैं? इसलिए कि लिअन्न बिही युतवस्सतु फी इस्बातिल हुक्म बैनल हद्दैन, क्योंकि फकत इसी के जरिए से ही, तर्जुमा से क्यों कर रहा हूँ, फकत इसी के जरिए से ही, जार मुजुर मुतक़ल आसान तुम, लिअन्न बिही युतवस्सतु फी इस्बातिल हुक्म बैनल हद्दैन, क्योंकि इसी के जरिए से ही तवस्सुत और दरमियान गिरी की जाती है, फी इस्बातिल हुक्म बैनल हद्दैन, जो दो हदों में बैनल हद्दैन से क्या मुराद है आगा इलियास? ये अकबर और असगर, हसन तुम, अकबर और असगर में जो आप हुक्म को साबित कर रहे हैं उसकी वसातत फकत किसके जरिए से हो रही है? हद वसत के जरिए से। वन्नर मोजो लहू बिहर्फ मीम, और उसकी तरफ इशारा करेंगे हम हर्फे मीम से। बे अल हद्दुल असगर व हुवल हद्दुल लज़ी यकूनु मौज़ूअन फिन नतीजा, आगा हद असगर वही हद है कि जो नतीजे में मौजू की जगह पर है। किसकी जगह पर है आगा? अलबत्ता ये इबारत फन्नी नहीं है, जरूरी तो नहीं है ना। हाँ आसान तो, क्योंकि ये भले इसमें क्या कहते हैं मौजू की जगह पर है बाज अशकाल के अक़साम में, क्योंकि अशकाल अरबा जो पढ़ेंगे दुरुस्त शक्ल अव्वल में ऐसे, शक्ल अव्वल में ऐसे होता है, शक्ल सालिस में भी ऐसे। अशकाल अरबा भूल गए ना? हाँ इंशाल्लाह आएंगे, कल आ जाएंगे। अशकाल अरबा हद वसत की जगह के एतबार से, मसलन सुगरा में मामूल की जगह पर,
کبرا میں موضوع کی جگہ پر، یہ ہو جائے گی شکل اول. ہاں دونوں میں معمول کی جگہ پر، دونوں میں معمول کی جگہ پر کیا بن جائے گا؟ گوم. دونوں میں موضوع کی جگہ پر سو. مثلا دونوں میں موضوع کی جگہ پر آ جائے تو اب تو اصغر موضوع کی جگہ پر نہیں آیا نا. پہلے کے برعکس، پہلے کے برعکس یعنی صغرا میں معمول کی جگہ پر، کبرا میں موضوع کی جگہ پر. تو بس یہ عمومی قانون ہے. وَهُوَ الْحَدُّ الَّذِي يَكُونُ مَوْضُوعًا فِي النَّتِيجَةِ. بھلے یعنی حد اصغر وہ ہے کہ جو نتیجے میں موضوع کی جگہ پر، بھلے بھلے نتیجے میں، بے بخشی بات درست، نتیجے میں موضوع کی جگہ پر، نتیجے میں ہمیشہ موضوع کی جگہ پر، نتیجے میں ہمیشہ موضوع کی جگہ پر. بھلے وَتُسَمَّى الْمُقَدِّمَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهِ صُغْرًا حالا سواء كان هو موضوعا فيها او ام معمولا. نہ ایسے ہی آغا مظفر کو ہم پکڑ رہے تھے، صحیح کہہ رہے بیچارے. سواء كان هو موضوعا فيها ام معمولا، چاہے صغرا میں موضوع کی جگہ پر ہو یا معمول کی جگہ پر. درست ہے، درست ہے. والنار رمز یرمزو ہے یا میرے خیال میں ایسے ہی ہے نا؟ دیکھا ہے باپ کو، پہلے گزر تو چکا ہے. خوب دیکھیے گا. وَنَرْمُزُ لَهُ بِحَرْفِ بَا، اور ہم حد اصغر کی طرف اشارہ کریں گے. رمز یعنی وہ اشارہ کرنا با کے ذریعے سے. الحد الاکبر وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مَعْمُولًا فِي النَّتِيجَةِ، جو نتیجے میں معمول ہو، معمول کی جگہ پر ہو. وَتُسَمَّى الْمُقَدِّمَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهِ كُبْرًا، جو مقدمہ اس پر مشتمل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کبرا. سواء كان هو معمولا فيها او موضوعا، چاہے کبرا میں معمول کی جگہ پر ہو یا موضوع کی جگہ پر. وَنَرْمُزُ لَهُ بِحَرْفِ حَا وَالْحَدَّانِ مَعًا يُسَمَّيَانِ طَرَفَيْن، اور دونوں جو ہے وہ کیا ہے؟ حدوں کو دو طرف کہتے ہیں. دونوں حدوں کو دو طرف کہتے ہیں. مثال فَإِذَا قُلْنَا كُلُّ بَا مِيم وَكُلُّ مِيم ہا تو يُنْتِجُ كُلُّ بَا ہا بحذف المتکرر، کیونکہ حد وسط کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. روزانہ دیکھے تمام جو یہ تو قرارداد کے یعنی کل کا جلسہ تھا، عبارت نہیں پڑھنی چاہیے تھی لیکن برا خون دی. آ جاتے ہیں قواعد عامہ کی طرف. کچھ اصول اور قواعد ایسے ہیں کہ جن کو ہر قیاس اقترانی میں آپ نے رعایت کرنی، ان کو کہتے ہیں قواعد عامہ. کچھ قواعد ایسے شرائط ہیں جو ہر شکل کے ساتھ مخصوص ہے. خوب قواعد عامہ قبلہ نمبرات توضیح دادین. قاعدہ اول، آغا ہر قیاس اقترانی میں حد اوسط کا تکرار ہونا چاہیے. اگر حد وسط متکرر نہیں ہوگی تو قیاس نہیں ہوگا. متکرر ہو یعنی جو حد وسط آپ نے صغرا میں قرار دیا عیناً وہی کبرا میں ہو. جو حد وسط آپ نے صغرا میں قرار دی ہے عیناً وہی کہاں پر ہو؟ کبرا میں ہو، تاکہ یہ پل بنے نا اصغر اور اکبر کو آپس میں جوڑنے کے لیے. لفظاً و معناً تکرار ہو، لفظاً و معناً. لفظاً و معناً یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ لفظ مشترک لفظی استعمال کر رہے ہیں کہ صغرا میں ایک معنی میں، کبرا میں دوسرے معنی میں، تو یہ درست نہیں ہے. مثلا آپ کہ الذهب عین، ذهب یعنی سونا، عین عین ہے، سونے کو عین کہتے ہیں عربی زبان میں. وَكُلُّ عَيْنٍ تَدْمَعُ، اور ہر آنکھ سے آنسو بہتا ہے. سونے سے آنسو بہتا ہے، غلط ہے نا؟ دیکھیں مثال دیکھیں، الذهب عین
وَكُلُّ عَيْنٍ تَدْمَعُ نتیجہ الذهب تدمع. یہاں پر عین یہاں پر ایک معنی ہے صغرا میں اور کبرا میں دوسرا معنی ہے. پس حد وسط کا تکرار نہیں ہوا. لفظاً تکرار ہوا ہے لیکن معناً تکرار نہیں ہوا. یا لفظاً تکرار نہ ہو. پہلی مثال بتائیں جو انہوں نے یہاں پر لکھی ہے. الحائط فیہ فأرۃ کل فأرۃ لہا اذنان. نتیجہ الحائط لہو اذنان. غلط ہے. کیوں؟ یہاں پر تو حد وسط کا تکرار ہوا ہے کہ معنی میں ہے. دیوار دارای موش است و موش دارای گوش است. پس دیوار دارای گوش است. صحیح ہے. اس میں کیسے حد وسط کا تکرار نہیں ہوا؟ معنی خراب ہے نا. دیوار گوشت تھوڑی ہوتا ہے. نہ استدلال میں بتائیں کہاں نقص ہے. حد وسط کیسے تکرار نہیں ہوا؟ یہ حرف جر کی کا مسئلہ ہے ذرا. الحائط فیہ اذنان بولے نا تب کچھ کیا جا سکتا ہے. اس کا تکرار کیسے نہیں ہوا؟ احسن تم. صغرا میں آپ حد وسط قرار دے رہے ہیں فی فارتن کو. کبرا میں آپ فقط فارتن کو لے کر آئے. بس تکرار نہیں ہوا. دیکھیں اس قاعدے کو پھر دوسرے کی طرف چلیں. القواعد العامۃ للاقترانی. عامہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ چاروں کے چاروں اشکال اربعہ میں یہ ماننے پڑیں گے. للقیاس الاقترانی سواء کان حملیا او شرطیا. اگر قیاس اقترانی چاہے حملی ہو چاہے شرطی ہو. للقیاس الاقترانی قواعد عامۃ اساسیۃ. عمومی اور بنیادی قواعد ہے کہ یجب توفرها فیہ. ضروری ہے ان قواعد عامہ کا ہونا فیہ اس قیاس اقترانی میں. لیکون منتجن تعین کہ وہ کیا ہو؟ منتج ہو, نتیجہ دینے والا ہو. یہ لام کون سا ہے؟ کس معنی میں؟ لیکون منتجن لام عاقبت. تعین کے یہ نتیجہ نکلے. وہ کیسے ہے؟ قرآن مجید کی آیت کہ اس کو موسیٰ حضرت موسیٰ کو فرعون نے اٹھا لیا لیکون تاکہ وہ اس کے لیے حزنن اس کے حزن کا باعث بنے. تو وہاں پر لام کو کہتے ہیں لام عاقبت ہے. یا مثلا یہ آیہ کریمہ ہے نا لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. یہاں پر یہ جو لے جہنم ہے کیا علامت تعلیل ہے؟ بہت سارے جن و انس کو کیوں بنایا؟ جہنم کے لیے. یا عاقبت شون جہنم ہے. وہاں پر لام لام عاقبت ہے. علت تو یہ نہیں ہے. علت یہ ہے کہ جہنم کے لیے بنا ہے. ہاں یا عاقبت شون جہنم ہے. خوب عامی جتنے بھی ہیں جتنے بھی عموم مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں لام لام عاقبت ہے. اللہ لام تعلیل ہمیشہ گرفت. ملا صدرہ امثال ملا صدرہ وہ لوگ لام کو لام علت بھی قرار دے سکتے. مشکل لگا بحث کو واقعا جہنم کے لیے بنایا ہے. روایت ہے کہ مزیدار اگر آپ لوگ گناہ نہ کرتے تو خدا حتماً ایک ایسی قوم بناتا جو گناہ کرتی. ہاں یہ روایت ہے. ہاں اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے
تو خدا ایک ایسی قوم بناتا جو حتماً گناہ کرتی. دیکھو گناہ گار می خائب, خدا کا ساتھ دے رہا شیطان بھی ساتھ دے رہا ہے. البتہ اس روایت کا قطعاً معنی یہ نہیں ہے کہ میں گناہ کرنے میں مجبور ہوں. اس روایت کا قطعاً معنی یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنا اچھی چیز ہے. اس روایت کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ کرنا ہے میں مجبور ہوں. اس روایت کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ کرنا اچھی چیز ہے. نہ مثلا یہ بتایا جا رہا ہے واقع اور نفس الامر کو کہ حقیقتاً یوں ہے, کرتا اپنے اختیار سے, لیکن کریں گے صحیح ایسے کچھ لوگ. یہ نگاہ بہت عمیق ہے, بہت دقیق نگاہ بھی ہے. الحق والانصاف. بالاخره دنیا کو آباد کرنا ہے یا نا؟ اگر سارے ادھر دنیا میں عرفاء اہل معرفت ایسے لوگ ہوتے جو دنیا سے بھاگنے والے ہوتے تو دنیا کو کون آباد کرتا؟ خمامی خائم بعضیہ بیان دنیا را آباد کو رہا, بعضیہ بیان آخرت را آباد کو رہا. مومنین دنیا کو بھی اور آخرت دونوں دنیا کو آباد نہیں کرتا. مومن کہاں دنیا کو آباد کرتا؟ مومن اس کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. میں نے مکس ذرا, لیکن جیسے ایک کافر جو آخرت کو نہیں مانتا, جس کے لیے سب کچھ دنیا ہے, وہ دنیا کو آباد کرتا ہے. آباد سے کیا مراد ہے؟ آباد یعنی واقعی یہ جو دنیا دیکھ رہے ہیں کیا چمک کو کیا کیسی بنا دی ہے. وگرنہ اصل جو طبیعت تھی وہ تو فقط صحرا تھے, یہ تھا وہ تھا, لیکن اس کو کیا بنا دیا. لیکن اس کا معنی کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے, کبھی بھی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جوتے نہیں کھائے گا. خیلی خوب ہے نا, خیلی خوب ہے, خیلی خوب. مومن کو جو ہے وہ تجارت نہیں کرنی چاہیے. اس کا تجارت تو مومن کو بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے وہ تجارت رسول خدا بھی تو کیا کیسے تجارت کرتے ہیں. یعنی یہ ظاہری تجارت, میں سمجھا کہ آخرت والی تجارت کہہ رہے تجارت سے نہیں ہوتا, بلڈنگیں بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, اس کو نہ اس طریقے سے نہیں. یہ حد کفاف ہے, حد کفاف ہے. لیکن واقعاً جس بندے نے سب کچھ دنیا کو سمجھا ہے, آباد دنیا کو کفار نہیں کیا ہے. اس طریقے سے آباد کہہ رہا ہوں. آج بھی دیکھیں آپ جتنی ترقیات ہیں, یہ ہے وہ ہے, اس طریقے سے یہ کس نے کیا ہوا ہے؟ طبیعتاً بھی ایسے ہونا چاہیے, کیونکہ جو مومن عارف ہے وہ دنیا کو گزرگاہ سمجھتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی 700 سال عمر تھی, تو نہ اس نے گھر بنایا نہ کچھ, ایسے صحرا میں بیٹھا ہوا تھا, عبادت کر رہا تھا. کوئی نبی خدا اس کے پاس گیا کہ بیچارہ نہ خون ہی نہ چیز ہی, تو کہہ رہا کہ اللہ دنیا ہے ہی کتنی, یہاں جانا اب کیا بیٹھ کر میں یہاں پر گھر بناؤں. تو اس نبی خدا نے کہا کہ عجب تجھے 700 سال ہو گئے, آخری زمانے میں ایسی قوم آئے گی 100 سال بھی عمر نہیں ہوگی, لیکن گھر ایسے بنائیں گے کہ تمہارے ان 700 سالوں تک چلتے رہیں گے. تو وہ عابد افسوس کر کے یہ کہتا ہے اللہ اکبر, میں اگر ان کے زمانے میں ہوتا تو پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا. حب لیکون منتجن, تاکہ یہ کیا ہو, منتج ہو. وہی وہ قواعد عامہ یہ ہے. تقرر الحد الاوسط, حد اوسط کا کیا تقرر. یجب ان یکون مذکورا بنفسہ فی الصغری والکبری, بذات خود, بنفسہ یعنی بذات خود, وہی احسنتم, بذات خود عیناً حد وسط صغرا اور کبرا میں ذکر ہو, من غیر اختلاف, نہ لفظ میں اختلاف نہ معنی میں اختلاف. وَإِلَّا اگر عیناً متقرر نہ ہو تو لما کان حداً اوسط متقرراً, اگر عیناً وہی نہیں ہوگی تو آپ اس کو حد وسط متقرر نہیں کہہ سکتے. متقرر یعنی ہمون کہ اونچا بود اینجا محمد, لیکن اگر عیناً وہی نہ ہو تو متقرر نہ شدے, وہ اور ہے یہ اور ہے. وَلَمَا وُجِدَ الْإِرْتِبَاطُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ, تو دونوں طرفوں میں ارتباط پیدا نہ ہوتا. وَهَذَا بَدِيهٌ,
خوب دیکھیں این خیلی روشن ہے نا, واقعاً اگر عیناً وہی نہ ہو تو پھر متکرر آپ کیسے کہیں گے؟ مثلا اذا قیل الحائط فی فأرۃ, اگر کہا جائے کہ دیوار میں چوہا ہے, وکل فأرۃ لها اذنان, اور ہر چوہے کے دو کان ہوتے ہیں, فإنہ لا ينتج, اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ الحائط لہ اذنان, کہ دیوار کے دو کان ہیں. غلط ہے. دیوار میں چوہا ہے, چوہے کے کان ہے, بس دیوار کے کان ہے. غلط ہے. انسان سوتا ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, انسان کھوتا ہے. ہاں کون سا الگ ہوتا ہے؟ نہیں معلوم, وہ آپ سوچ لیں. لأن الحد الذي يتخيل أنه حد أوسط لم يتكرر. جی اس میں اگر اردو میں مثال میں ہمیں اشکال کرنا ہوگا کہ مثال صحیح نہیں ہے, کچھ ایسا ہے, تو اس میں کیا بولیں گے؟ کون سے دیوار والا؟ ہاں دیوار والے کوئی. ہاں دیوار والے میں حد وسط وہاں پر اسی طریقے سے نہیں ہے, آپ دقت کریں تھوڑی سی. اردو میں نا اردو میں آپ صغرا کبرا بنائیں, دیکھیں حد وسط ویسی بن رہی ہے. دیوار میں, وہاں پر بھی یہی فی یہ والا کر رہے ہیں, دیوار میں چوہا ہے, اور پھر کہیں چوہے کے کان ہے, تو دیکھیے حد وسط تکرار نہ شد. لأن الحد الذي يتخيل أنه حد أوسط ہونا, یہ حد لم يتکرر, اس کا کیا ہے؟ تکرار نہیں ہوا. یعنی وہ حد کے جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ حد اوسط ہے, یہاں پر اس کا تکرار نہیں ہوا. فإن المحمول في الصغرى فيه فأرة, آغا صغرا میں معمول کیا ہے؟ فيه فأرة. والموضوع فی الکبریٰ فارۃ فقط, جبکہ کبریٰ میں موضوع فقط فارۃ ہے. وَلِأَجْلِ أَن يَكُونَ مُنْتِجًا, اگر یہ آپ قیاس نتیجے والا بنانا چاہتے ہیں تو حد اوسط ایک جیسی بنائیں. فَإِمَّا أَن نَقُولَ فِي الْكُبْرَى وَكُلُّ مَا فِيهِ فَارَةٌ لَهُ أُذْنَانِ, یہاں تو ایسے بنائیں, کبریٰ کو چینج کریں, کُلُّ مَا فِيهِ فَارَةٌ, یعنی فِيهِ فَارَةٌ کو لائے. صحیح ہے, ہر وہ چیز کہ جس میں چوہا ہے اس کے دو کانوں میں, تو صحیح ہے. لیکن وَلَكِنَّا كَاذِبَةٌ, لیکن یہ قانون ہاں یہ وَكُلُّ مَا فِي فَأْرَةٌ لَهُ أُذْنَانِ, یہ تو غلط ہے, یہ بات بھی بھلے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں, یہ قضیہ غلط ہے, لیکن کہہ رہے ہیں ظاہری صورت صحیح بن جائے گی, صورت قیاس درست بن جائے گی, اگرچہ آپ کا مقدمہ غلط ہے لیکن صورت کے درست نہیں ہے کہ حد وسط کا تکرار ہوا. جی استاد یہ جو مثال دیا ہے, انسان سوتا ہے, جو سوتا ہے وہ پتہ, اس میں کیا دیکھیں آپ, یہ آپ مجھے بتائیے گا, کل بتائیے گا. وَإِمَّا أَن نَعْتَبِرَ الْمُتَكَرِّرُ, یہ حد وسط کے تکرار کی مثال نہیں ہے, ایسے ہی مثال دی میں نے. یہ مثال ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے. کون سی؟ یہ کھوتے والی. انسان سوتا ہے, جو سوتا ہے وہ انسان, لیکن ہمارے شاید ہی مثال میں نہیں. یہاں پر جو اصغر جو آپ نے کبرا میں کھوتا ہے کا معنی لیا ہے وہ دوسرا ہے, جو نتیجے میں آپ لے رہے ہیں وہ دوسرا ہے. ایک ہی لیں تو پھر ٹھیک ہے نا, لیکن حد وسط تکرار کی بات نہیں ہوئی نا, ربطی بھی حد وسط نہ دار ہے, ربط میں اکبر دار ہے. غلط ہے, نتیجہ غلط ہے, کیونکہ مقدمتین میں جو اکبر سے کھوتا ہے سے مراد ہے, وہ اس نتیجے میں جو اکبر سے مراد ہے وہ نہیں ہے. ہاں اگر مراد ایک لیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی مثال ہماری شاہدی مثال سے کہ حد وسط تکرار شدہ باشے انیس دیر سے لے رہے ہیں, آ جا. وَإِمَّا أَن نَعْتَبِرَ الْمُتَكَرِّرَ كَلِمَةَ فَارَةً, یا آپ کہیں کہ بھائی اگر آپ نے ظاہر قیاس درست بنانا ہے تو وہ کلمہ متکرر فقط فارتن کو قرار دو, فی فارتن نہ مانو. فتکون النتیجۃ ہاکذا الحائط فی ما لہ اذنان, تو اس صورت میں درست ہو جائے گا. فی فارتن نہ فقط فارتن, درست آگا, یعنی الحائط فی ہے, یہ پورا اصغر
درست. فارتن کو فقط کیا قرار دے؟ حد وسعت. دیوار کو لیا. بھلے 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 دیوار کو جدار نہیں کہتے. دونوں کہتے ہیں. بھلے حائط بھی کہتے ہیں, دیوار بھی کہتے, دونوں کہتے ہیں, جدار بھی کہتے ہیں, حائط بھی کہتے ہیں. مثال ثان اذا قیل الذهب عین, یہ دوسری مثال. وکل عین تدمع فانه لا ينتج الذهب تدمع یا یدمع. کیوں؟ لأن لفظ عین مشترک لفظی, اس لیے کہ لفظ عین کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے. والمراد منہ فی الصغرى غیر المراد منہ فی الکبریٰ, کیونکہ جو چیز اس سے صغرا میں مراد ہے وہ کبریٰ میں مراد نہیں ہے, غیر ہے اس کے کہ جس کا ارادہ کیا گیا ہے کبریٰ میں. عین صغرا میں وہی سونے کے معنی میں ہے, اور کبریٰ میں آنکھ کے معنی میں. کہتے ہیں کہ لفظ عین کے لغت عرب میں 70 معانی ہے, اور ایک شاعر نے قصیدہ لکھا کہ لفظ عین کو کافیہ قرار دیا, ہر شعر کے اندر عین ان کا دوسرا معنی ہے. قصیدہ عینیہ کے نام سے مشہور ہے. خوب فلم یتکرر الحد الاوسط, یہاں پر حد اوسط متکرر نہیں ہوئی. ولم یتکرر الا اللفظ فقط, یہاں پر تکرار نہیں ہوا فقط اور فقط. اچھا پڑھوں بعد والا؟ ہاں مرضی ہے, آسان ہے لیکن ایسے کہہ رہے خوب. دیکھیں چلو ٹھیک ہے, ویسے ہے تو صحیح 5 منٹ پھر سوال کر رہے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.